رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب کی، کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا، وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ لیکن مومن کی زندگی خیر ہی خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شکر فكان خيرا له۔ مومن کی زندگی ہر حال میں خوبصورت زندگی ہے، اور اس اعتبار سے کہ اگر اس کو خوشی ملے تب بھی وہ شکر کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر اس پہ کوئی مصیبت آئے، کوئی دکھ پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ تربیت کے مختلف پہلوؤں کو، زاویوں کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ سمجھایا، وہاں اس بات کی بھی توجہ دلائی کہ اگر زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے فتنوں کا سامنا کرنا پڑے تو ان فتنوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ آج کی ہماری اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور یہی 3 نکات ہوں گے۔ فتنہ کیا ہے، اور فتنے کی اقسام کون سی ہیں، اور فتنوں کا علاج کیا ہے۔ فتنے کا مطلب آزمائش، والفتنہ، اور فتنہ یہ ہے
ما يبين به حال المرء من الخير والشر، ایسے حالات جس سے انسان کے اندر خیر اور شر کی پہچان ہوتی ہے. وهي معاملة تظهر الامور الباطنة، فتنہ جب ہو تب انسان کے باطن کی خبر لوگوں تک پہنچتی ہے. انسان آسودگی کی حالت میں تو بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن جب فتنہ ہو تو پھر اس کے حقائق کھلتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی توازن کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ صحابہ کرام کو تربیت دی اور عملاً تربیت دی. كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا موقع اور غم کا موقع، ان دونوں مواقع پر عملی تربیت فرمائی. آج کتنے لوگ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں. كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا لله، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشی ملتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے اور اپنی زبان اطہر سے بیان کرتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے جس کی توفیق سے یہ نیکی یہ خوشی نصیب ہوئی. وَكَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو اس وقت بھی آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے. معیار بتا دیا، بندہ مومن خوشی کی حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرے اور جب اسے دکھ پہنچے تو پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، مسلمانوں عمل کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں. اور فتنے اس طرح آئیں گے کہ قطع اللیل المظلم، رات کی تاریکی جس طرح بڑھتی اور بڑھتی ہی جاتی ہے اس طرح فتنے بڑھتے ہی جائیں گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينسی تالیہا ماضیہا، ایک فتنہ آئے گا انسان کہے گا ہذہ مہلکتی، میں اس فتنے میں ہلاک ہو جاؤں گا، لیکن نیا فتنہ آئے گا انسان پچھلے فتنے کو بھول جائے گا. فتنوں کی قسمیں علماء نے بیان کی ہے. فتنۃ الصدر، سینے کا فتنہ، اس وقت امت اسلامیہ کو گھائل کرنے والا فتنہ فتنۃ الصدر، سینے کا فتنہ، وہ سینہ جس میں دل دھڑکتا ہے اللہ کے حکم سے، اسی سینے کے اندر باطل عقائد فتنہ ہے، اسی دل کے اندر بغض اور حسد اور عناد اور عصبیت اور تعصب فتنہ ہے. اور یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کا لقمہ ہر وہ انسان بن جاتا ہے جس کے اندر منہجی مضبوطی نہ ہو، سینہ بے کینہ. اللہ کو دل وہ پسند ہے جس کے اندر کینہ و بغض نہ ہو. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ رب العزت نے تو خود بنایا ہے. نہ تمہارے مال و دولت کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے، اللہ رب العزت کی مبارک نظریں پڑتی ہیں تو تمہارے دلوں پہ پڑتی ہیں اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں میں فتنۃ عمیاء و صماء، ایسے فتنے کا بھی تذکرہ کیا جس میں انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرے. فتنۃ المحیا والممات، موت و حیات کا فتنہ. زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے زاویوں کو شہوتوں اور خواہشات کے سپرد کر دے اور اللہ کی شریعت کی پرواہ نہ کرے. اور موت کا فتنہ یہ ہے انسان کا خاتمہ بالخیر نہ ہو بلکہ خاتمہ بالسوء ہو، اس کا آخری وقت برائی کی حالت میں آئے اور قبر کے عذاب میں پھنس جائے. فتنۃ الشبہات، فتنۃ الشہوات، شبہات کا فتنہ، جس کو اللہ کے دین پر یقین نہیں وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے.
جس کو کتاب و سنت کی بالادستی اور کتاب و سنت پر یقین نہیں، وہ ہمیشہ بھٹکتے ہی رہتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس کا علاج بیان کیا ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، وہ اتباع کرتے ہیں گمان کی، خواہشات کی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جس شخص نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، وہ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، رب شاہی کو نہیں مانتا، اپنے نفس کا غلام، اپنی رائے کا مرید بن جاتا ہے، وہ دنیا جہان کا علم بھی سیکھ لے وہ پھر بھی گمراہ ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتے ہیں اس کے خبث باطن کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا سب سے زیادہ دنیا میں اگر لوگ کسی کی بات مانیں گے تو اپنے نفس کی مانیں گے، اور یہ ایک ایسا مرض ہے جب انسان اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ جب تک توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اس سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ فَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، شیطان تو بہکاتا ہے، یہ دنیا کی زندگانی کا نشہ یہ انسان کو جب چمٹ جاتا ہے تو انسان کو پھنساتا ہے۔ اس لیے فتنۃ الشہوات اور فتنۃ الشبہات، شبہ اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک قرآن نہ پڑھا جائے، شبہ اس وقت تک دور نہیں ہوتا جب تک حدیث نہ پڑھی جائے۔ جو لوگ کتاب و سنت سے دور ہیں ان کی زندگی شبہات کے سپرد ہے، وہ کبھی بھی صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے، اور شہوت پہ کنٹرول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر صبر نہ آئے، وہ معاشرے کی مشکلات کے اوپر ٹالریٹ نہیں کرتے۔ انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت دگنا اجر دیں گے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، جو لوگ صبر کرتے ہیں قیامت کے دن جنت کے بالا خانے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنائے ہیں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اللہ کی نورانی فرشتے ان کو سلام پیش کریں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا ومقاما، اور اس سے اچھا مقام اور جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمارے نصیبے میں فرمائے۔ فتنۃ الحرج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان شبہات اور شہوتوں کے فتنے سے بچے، وہاں قتل و غارت کا فتنہ قیامت کے نزدیک زیادہ ہوگا۔ یتقارب الزمان، وقت میں بے برکتی آ جائے گی۔ ویقبض العلم ویکثر الحرج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ ویظہر الجہل، جہالت عام ہو جائے گی۔ ویکثر الفتن، فتنے زیادہ ہو جائے گے۔ ویکثر الحرج، اور حرج زیادہ ہو جائے گا۔ قیل ما الحرج قال القتل، پوچھا گیا کہ حرج کیا ہے؟ جواب دیا قتل و غارت، مارنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کیوں مار رہا ہوں، اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرا گناہ کیا ہے۔
آج اس انسان کی قیمت ختم ہو گئی. سبب کیا ہے؟ فتنہ ہے، اور انسانیت حقائق سے دور ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں میں ایک فتنہ عورت کا بھی فتنہ بیان کیا. ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء. ما ترکت بعدی فتنہ اضر علی الرجال من النساء. عورتوں سے بڑھ کے مردوں کے لیے میرے بعد کوئی فتنہ نہیں ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المرأة عورہ، عورت پردے کا نام ہے. وأقرب ما تكون المرأة من رحمة ربها إذا كانت في قعر بيتها. اور عورت اللہ کی رحمت کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر میں قرار پکڑتی ہے. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. اور کیا فرمایا؟ فَإِذَا خَرَجَتْ مِن بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلتا ہے. اور یہ صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو بھی یہ تعلیم دی. فرمایا طوبى لمن ملك لسانه ووسع بيته وبكى على خطيئته. سعادت مند وہ ہے جو شخص اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے اور اپنے گھر میں قرار پکڑے، ضرورت ہو تو پھر نکلے. وبكى على خطيئته، اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور نادم ہو کے اللہ کے سامنے رو کے معافی مانگ لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے قلت من نجا، نجات کس میں ہے؟ قال املك عليك لسانك وَلِيَسَعُكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ. نجات کے طالب ہو زبان پہ کنٹرول کر لو، گھر میں قرار پکڑو اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کہ اللہ سے معافی مانگو. اس لیے عکاف بن بشیر التمیمی بیان کرتے ہیں جب ایک شخص آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل لك من زوجہ، شادی شدہ ہو؟ قال لا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا اگر تمہاری شادی نہیں تو کیا تمہارے پاس کوئی لونڈی ہے؟ قال لا. وانت موسر بخیر، مال و دولت بھی ہے؟ قال نعم. قال اذن انت من اخوان الشیاطین، پھر تو تم شیطان کے بھائی. اب الشیطان تمرسو، تم شیطان بننے کی پریکٹس کر رہے ہو. زندگی گزرتی جا رہی ہے اور فتنوں کے حوالے اپنے آپ کو انسان کرے اور کہے میں دانش مند ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لا اصبر عنہن، اور فرمایا دنیا کے اندر مجھے پسندیدہ چیزیں ہیں الطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ والمرأة الصالحہ. نیک عورت، خوشبو اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا. لو كنت في النصارى لكنت من رهبانهم. کس طرح ڈرایا، اگر تم عیسائیوں میں ہوتے تو تم پادری ہوتے. تمہیں پتہ نہیں شیطان سب سے زیادہ خیانت کے لیے تیار کرتا ہے تو ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح کو پسند نہیں کرتے. النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. نکاح یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں. فتنۃ المال والاولاد، اولاد بھی فتنہ اور مال بھی فتنہ. کب؟ جب وہ انسان کو اللہ سے دور کر دے. دعا، الدعاء سلاح المؤمن. مسلمان کا ہتھیار دعا ہے. ہر عبادت کا ایک وقت ہے، یہ 24 گھنٹے جب چاہے آپ کر سکتے. ہر عبادت کی SOPs ہیں. آپ نے وضو نہیں بھی کیا آپ پھر بھی دعا کریں، رب سنے گا. لیکن بہت اچھا ہے کہ آپ وضو ہو کے دعا کریں. اور یہاں ایک راز میں آپ کی خدمت میں پھر پیش کر دوں جو 2 حدیثوں نے پیش کیا ہے، شاید کہ میں اپنی بات سمجھا سکوں. لفظ لن ينفع حذر من قدر، دنیا کی کوئی احتیاط قیامت تک تقدیر کو نہیں بدل سکتی. لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. لیکن یاد رکھنا میرے امتیوں، دعا جو مصیبت آ چکی ہے یا قیامت تک آنی ہے، ان دونوں میں دعا تمہیں نفع دے گی. اور دوسری روایت کے لفظ پھر سنیے،
لا ينفع حذر من قدر، کوئی احتیاط تقدیر کے مقابلے میں تمہیں نفع نہیں دے سکے، بلکہ ولكن الداء ينزل، ان البلاء ينزل فيتلقاه الدعاء، آسمان سے ایک وبا مصیبت بیماری اترتی ہے، آگے سے دعا اس کو چمٹ جاتی ہے۔ لفظ ہے فيعتلجان الى يوم القیامہ، قیامت تک وہ آپس میں گتھم گتھا رہتی ہیں، اس بندے تک پہنچنے نہیں دیتی، وہ بلا کو پہنچنے نہیں دیتی۔ یہ علاج ہے، دعا کرو میرے بھائیوں، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ چوتھا لفظ اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام۔ ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی ہے اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں، اس میں اعظم ہے یہ۔ اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے۔ کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے، ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہیں اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا، اللہ میں جو یہ چاہیے۔ فلیعزم المسئلہ، چمٹ کے دعا کیجئے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا۔ اور کس وقت کیجئے؟ 5 وقت نہ چھوڑیے۔ پہلا وقت رات کو آنکھ کھولے، گھر میں کوئی بیمار ہے، ویسے بجلی چلی گئی ہے، یہ کلمات کہہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی، یا اللہ رحم بھی فرما، رزق بھی عطا فرما اور عافیت سے بھی نواز۔ اتنے کلمات کہہ کے جو دعا کرتا ہے اس وقت رات کی تاریکی میں سحری سے پہلے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوسرا وقت اذان ہو رہی ہے، دعا کیجیے، خاموشی سے دعا جاری رکھیے، باتیں بند کیجیے۔ سنتان ما تردان، 2 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، عند النداء وتحت المطر، عند المطر، جب اذان ہو رہی ہو، جب بارش ہو رہی ہو، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ خاموش ہو جائیے، اذان اللہ اکبر ہو چک ہو جائیے، دعا کرنا شروع کریں۔ ضرورت ہے آپ کو نہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجیے، مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ تیسرا وقت الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد، اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہونے میں 10 سے 12 سے 15 منٹ باقی ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا جو کی جاتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی۔ کہ اللہ کے رسول پھر کون سی دعا مانگے؟ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ معافیاں بھی دے دے اور جسم کو بھی ہر بیماری سے پاک کر، دعا کیجیے۔ چوتھا وقت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آج جمعے کا دن، صحیح مسلم کی روایت ہے، عصر سے لے کر شام تک کا وقت جو بھی دعا کرتا ہے بندہ مومن، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ درجہ کہ اللہ ذوالجلال رضامندی کا سرٹیفکیٹ کس کو عطا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا خوش نصیب وہ ہے جس کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے خود اعلان کیا ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، یہ صبح بھی ذکر کرتا ہے، شام کو بھی ذکر کرتا ہے،
اور اگر رات کو آنکھ کھلے تو تب بھی اس کی زبان پہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمات جاری ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال صبح و شام اللہ کے ذکر پہ پابندی کرنے والے کو اپنی رضا مندی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ بہترین اعمال کون سے ہیں؟ وارضاها عند ملیککم، اور کون سے اعمال ہیں جو تمہارے رب کو راضی کرنے والے ہیں؟ وارفعها فی درجاتکم، اور کون سے اعمال ہیں جس سے آپ کے درجات کی بلندی ملے گی؟ وخیر لکم من اعطاء الذهب والورق، اور کون سے اعمال ہیں کہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا ان اعمال کو اختیار کرنے سے۔ ومن ان تلقوا ربکم فتضربوا ومن ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، اور اس سے بھی بہتر کہ تم میدان جہاد میں اترو، تم لوگوں کو قتل کرو جو کافر ہیں اور کافر شہید کر دیں تمہیں۔ اللہ کے رسول کون سا عمل ہے جو اتنا بڑا ہے، بہترین عمل بھی ہے، پاکیزہ عمل بھی ہے، رب کو راضی کرنے والا بھی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے، اور پھر سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور شہادت سے بھی بہتر ہے، اور غازی بننے سے بھی بہتر ہے؟ کون سا عمل ہے؟ قال ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ان تمام چیزوں سے بہتر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يرفعه الله بها درجات، اللہ ذوالجلال کے ایسے بھی بندے ہیں جن کی زبان سے گفتگو بڑی خوبصورت نکلتی ہے، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، ایک کلمہ اس طرح خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں، بولتے ہیں، ہوتا تو ایک کلمہ ہے، اللہ اس کلمے کو بھی اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، الحمدللہ۔ قیامت کو جو ترازو لگے گا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ، اتنا بڑا ترازو ہوگا کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اگر اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اگر آپ خوشی سے کہہ دیں الحمدللہ، تو صحیح مسلم کی روایت ہے، اس ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے قیامت کے دن ترازو کے دونوں پلڑے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے۔ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، گنتی کے 3 سے 4 سے 5 سیکنڈ میں پروناؤنس کر سکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مرد مسلمان ہوں گے اور جتنی عورتیں ہوں گی، ان کی تعداد کے برابر اللہ ذوالجلال اس بندہ مومن کے نام اعمال میں نیکیاں لکھوا دیں گے۔ تیسرا کام جس سے اللہ ذوالجلال راضی ہوتے، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، صحیح الجامع کی روایت ہے، مسواک کرنا یہ جہاں منہ کی پاکیزگی کا باعث ہے، وہاں اللہ ذوالجلال کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ اللہ ذوالجلال کی رضا بھی اس بندے کو نصیب ہو جاتی۔ حدیث میں آتا ہے، امرت بالسواک حتی خشیت ان ادرج، مجھے اتنی مرتبہ مسواک کا حکم دیا گیا، مجھے محسوس ہوا کہ مسواک کر کر کے کہیں میں اپنے دانت ہی نہ گرا لوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو مسواک کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، 2 رکعتیں پڑھتے تو پھر مسواک کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ بات سنی، میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا صبح شام کا کہ کھانے کے بعد میں نے مسواک نہ کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کا اسے سبب بیان کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ زندگی کا آخری عمل
جو اللہ کے رسول نے کیا وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، ان کے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے جو مسواک کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ سمجھ گئیں کہ یہ مسواک پسند کر رہے ہیں، آپ نے مسواک لی، اس کو اچھی طرح صاف کیا، اس کو بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ نے مسواک کی اور چند ہی لمحات کے بعد، کچھ وقت کے بعد ہی اللہ کے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اللہم الرفیق الاعلی یہ پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی مالت یدہ آپ کا ہاتھ مبارک نیچے ہو جاتا ہے، اور آخری حمل مسواک کرنے کے بعد اپنے رب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا عمل بھی بتایا ہے جس سے اللہ کی رضا ملتی ہے۔ نوجوان تو اس کو سمجھنے سے آج ویسے ہی دور ہو گئے کیونکہ زیادہ پڑھ گئے، ان کے پاس ڈگریاں آ گئیں، وہ والدین کو ویسے ہی خبطی سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے والدین کو خبطی سمجھتے ہیں، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 3507، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطہما، کسی نے رب کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کرے، جس نے اپنے رب کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کرنے والا ہے جو اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسم الجنہ، ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے اسے سمجھ لو۔ ساتھ یہ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جس جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں تلے رکھا ہے اس کا دروازہ درمیانہ جو ہے وہ والد ہے، چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کر لو، چاہو تو اس کو ضائع کر لو۔ اور آپ بھی جانتے ہیں جب آؤٹ لیٹ بنتی ہے، کوئی فیکٹری، کوئی مؤسسہ، کوئی کمپنی بنتی ہے تو جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کی جو لک ہوتی ہے وہ عجیب ہوتی ہے، وہی انسان کو پسند آتی ہے۔ اس لیے دروازہ نہیں کہا، جنت کا درمیانہ دروازہ اللہ ذو الجلال نے باپ کو بنایا ہے۔ اللہ کی رضا چاہیے تو والدین ان کو راضی کرنا سیکھیے۔ کیسے راضی ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی سوال کرتے ہیں، من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ کے پیارے پیغمبر، سب سے زیادہ میری نیکی، میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہیں، پارٹنر ہے، کون ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا امک امک امک، 3 مرتبہ فرمایا سب سے زیادہ اگر کوئی تمہاری نیکی اور خیر خواہی حسن سلوک کا حقدار ہے تو تمہاری والدہ گرامی ہیں، اور 4تھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارے والد گرامی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں زمین و آسمان کا خلا 500 سال کا ہے اور آسمان کی تھکنس بھی 500 سال کی ہے، اسی طرح ہر آسمان ہے، 7 آسمانوں کے اوپر جنت ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، میں نے پوچھا یہ کون سا خوش نصیب ہے جس کی تلاوت کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن نعمان ہیں جو زمین پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، روئے زمین میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والا یہ انسان ہے، بیٹھا زمین پہ ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کی تلاوت کی آواز اس سے محظوظ ہو رہے ہیں تو جنتی ہو رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر خواہی یہ کرنے والا تھا، اپنی ماں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کرتے۔ روایت بتاتی ہے کوئی تھا تو نہ تھا لیکن یہ اکیلے ہی کھانا بھی کھلاتے اپنی والدہ کو، اپنی والدہ کے بالوں میں کنگھی بھی کیا کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انعام جو اناؤنس کیا کہ اس کی آواز جنت میں پہنچتی ہے، اس کا سبب یہی تھا کہ وہ ماں کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 5واں عمل بھی بتایا ہے جس سے اللہ کو آپ راضی کر سکتے ہیں۔ ان اللہ تعالی
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل أو يشرب الشرب فيحمد الله عليها. ہم نے یہ تو سیکھا اور یہ تو پڑھا اور یہ تو سنا اور یہ تو سنایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، اور یہ بھی ہم نے سن رکھا ہے کہ کھانے کے بعد ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ. عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت له حاجة الى اللہ او الى احد من بنی آدم، اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ کی طرف کہ میں نے آج اللہ سے یہ لینا ہے، مانگنا ہے، یہ ضرورت ہے میری، ایک ضرورت، سینکڑوں ضرورتیں ہیں منتشر، کسی کو بٹھا کے لسٹ بنوائے، لسٹیں ختم ہو جائیں گی، خواہشیں ختم نہیں ہوں گی. لیکن اگر سب کو پورا کروانا چاہو اللہ سے یا اللہ کے کسی بندے سے، فَلْيَتَوَضَّأْ، وضو کیجیے، فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، وضو کو خوبصورت بنائیے، ثم ليصلي ركعتين، پھر 2 رکعتیں پڑھیے، ثم ليثني على اللہ، پھر اللہ کی تعریف کیجیے، وليصلي على النبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، ثم ليقل، پھر یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. جامع ترمذی کی یہ روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت کی الفاظ بھی ہیں، ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ. دنیا کی کوئی چیز مانگے، آخرت کی کوئی چیز مانگے، ما شاء، خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ فوراً اسے عطا کر.